آج کی جو یہ پریس کانفرنس ہے، ویسے تو ہم نے کچھ دن پہلے بھی پریس کانفرنس کی تھی، لیکن آج پھر یہ پریس کانفرنس کی ہے تو اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی سندھ جو ہے، جو پی ٹی آئی سندھ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے یا جو پی ٹی آئی سندھ کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس کے لیے ہم باقاعدہ سے ایک حکمت عملی کے ذریعے ایک کیمپین چلا رہے ہیں، جس میں قانونی سائیڈ بھی اس کی ہم لے رہے ہیں اور سماجی سائیڈ بھی لے رہے ہیں اور سیاسی سائیڈ بھی لے رہے ہیں نا۔ ہمارا جو سندھ میں صورتحال ہے ہماری، جو باقی صوبوں سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ سندھ صوبے میں کہتے ہیں کہ جی سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے اور فلاں جو شہر کراچی ہے یا حیدرآباد ہے یہ فلاں دوسری تنظیم کا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم سب کینڈیڈیٹ ہیں، اور میں آپ کو تعارف کراتا چلوں کہ میں جنرل سیکرٹری علی پل، میں نے PS 103 سے لڑا ہے الیکشن، اور آفتاب جہانگیر صاحب انہوں نے NA 244 سے MNA کی سیٹ لڑی ہے، اور ارسلان خالد صاحب نے جو ہے وہ 248 جو ہے وہ الیکشن لڑی ہے۔ تو جب ہم ووٹ مانگنے جا رہے تھے تو آنیسٹلی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، ہمیں فقط اپنا نشان دکھانا پڑ رہا تھا کہ جی اس دفعہ بیٹ نہیں ہے، اس دفعہ ہمارا یہ نشان ہے، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ووٹ آپ کی امانت ہے، آپ کو ہم دے رہے ہیں، خان صاحب کی امانت ہے، آپ کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن دو چیزیں یاد رکھیے گا، خان صاحب جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس خان صاحب سے غداری نہیں کرنی، اور ہمارے ووٹ کا جو ہے آپ نے استحقاق جو ہے وہ تقدس رکھنا ہے۔ تو ہم نے حلف نامے لیے، اور ووٹ ہمیں جو پولنگ ڈے تھا اس پہ ایسے پڑھ رہے تھے کہ لوگ ہم سے مل رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کوئی دبئی سے آیا ہے، کوئی یورپ سے آیا ہے، کوئی امریکہ سے ووٹ دینے آیا ہے۔ تو یہ جو مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا وہ ہوا ہے 9 فروری کو، انہوں نے جو ہے وہ جھاڑو مارنا شروع کیا، اور ٹیکٹک کون سی تھی؟ سارے 45 فارمز جو بنیادی فارمز ہوتے ہیں ان میں سب ہم جیتے ہوئے تھے، 20 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتے ہوئے تھے، اور 36 سے 38 جو ہے ہم صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتے ہوئے ہیں یہاں سے۔ 36 جو ہے وہ ہمارا ایگزیکٹ فگر ہے کہ جی یہ سیٹیں ہم صوبائی اسمبلی کی جیتے ہوئے ہیں۔ جی یہ جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ ہم 36 جیت چکے ہیں 45 فارمز کے مطابق، اور قومی اسمبلی کی جو ہیں وہ 20 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں۔ 2 حیدرآباد سے قومی اسمبلی کی ہم جیت چکے ہیں، اور 3 صوبائی اسمبلی کی جیت چکے ہیں، جو ہمیں جہاں ہرایا گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کی ہمیں فقط حیدرآباد سے 1 سیٹ صوبائی اسمبلی کی دی گئی ہے، اور یہاں سے ہمیں 10 سیٹیں دی گئی تھی، ایک جو ہمارے وہ غداری کر کے چلے گئے، باقی 9 اسمبلی میں موجود ہیں۔ ایک کی ریکاؤنٹنگ دوبارہ شروع کی گئی ہے، ریکاؤنٹنگ وہ لیگلی ہوتی نہیں ہے لیکن انہوں نے شروع کر دی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ دیکھیں جی، ایک بنیادی چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاید یہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ جو لیاری کی سیٹ ہے وہ اس دفعہ پھر ہم نے جیتی ہے 45 فارمز کے مطابق، جو کافی دوست ہمارے باخبر لوگ جو ہیں وہ بھی، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ جی لیاری کی سیٹ جو نیشنل اسمبلی کی ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہے۔ اب اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ہم 45 فارمز لے کر گئے کہ جی ہم جیتے ہوئے ہیں، اور آروز کا کہا کہ ہمارا نوٹیفیکیشن نکالو، تو آروز نے جو ہے وہ وہاں پہ رینجرز کھڑی کر دی، اور ہمارے جو باقی ادارے تھے جس میں پولیس تھی وہ بھی ہو گئے، ہمیں انٹری نہیں دی گئی، اور انہوں نے 47 فارم نکالنا شروع کر دیا، جس میں تیسرے چوتھے نمبر پہ جو شخص تھا کہیں MQM کو دی گئی، کہیں پیپلز پارٹی کو دی گئی۔ تو سب سے بڑی جو ہمارے پاس جو ڈاکہ ڈالا ہے، جو چوری ہوئی ہے، وہ MQM نے کی ہے، اس کے پاس ہماری سیٹیں ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو چوری ہوئی ہے اس کے پاؤں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف جاتے ہیں۔ جس طرح جو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ کسی کا حساب میرے پاس ہے تو آ جائے 45 فارمز لے کے، بلاول صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ جی بیٹھیں ہمارے ساتھ پریس کلب کراچی پہ بیٹھیں، ہم بھی 45 فارمز لے آتے ہیں، آپ بھی 45 فارمز لے آئیں، پریس کلب کراچی کی باڈی طے کرے گی کہ جیتا ہوا کون ہے اور ہارا ہوا کون ہے۔ اور MQM کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ، اور انہوں نے کیا، سب سے پہلی وائیولیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے کہ اسمبلی میں جب آپ جاتے ہیں تو گیلریز میں بیٹھتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو گیلریز میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ اس اسمبلی کا تقدس ہے کہ جو بھی مینڈیٹ جس کے پاس ہوتا ہے وہی وہ لکیر کراس کر کے اندر جا کے سیٹ پہ بیٹھتا ہے۔ لیکن اس وقت اسمبلی میں جو 47 والے لوگ آ گئے ہیں، ان کو مینڈیٹ نہیں ہے، انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے۔ تو اب اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتائیں، ہم سب دوست مل کر آپ کو، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ
45 فارم جب ہم لے گئے اور ان سے ہم نے کہا کہ جی یہ 45 فارم جو ہے وہ اس میں ہم جیتے ہوئے 47 جو ہے اس میں کیلکولیشن غلط ہے، تو چیف صاحب کے پاس گئے. چیف صاحب نے کہا کہ جی یہ کام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے. تو ہم نے کہا جی یہ اتنا بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ ایک میجسٹریٹ جو ہے ایسٹ کا میجسٹریٹ مقرر کریں، وہ ایسٹ والوں کو خالی کیلکولیشن کر کے دے. 8ویں درجے کا بچہ بٹھائیں یا بچی بٹھائیں وہی کیلکولیشن کر دے گا کہ جیتا وہ کون ہے. لیکن نہیں ہوا. لاکھوں روپے خرچ کر کے پھر ہم الیکشن کمیشن میں گئے. انہوں نے 4 لائنیں لکھ کر دیں کہ جی یہ یہاں نہیں ہوگا، ٹریبیونل میں ہوگا. تو یہاں جی الیکشن کمیشن کا جو سیکشن 8 ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو الیکشن کمیشن ہے جو کہتا ہے کہ ہماری توہین ہوتی ہے، انہوں نے ہائی کورٹ کی توہین کر دی. کیسے؟ ہائی کورٹ نے ہمیں بھیجا کہ جی یہ 45 فارم دیکھ لو اور 47 سے آپ کمپیئر کر لو. انہوں نے نہیں کیا، ہمیں پھر ٹریبیونل کے پاس بھیج دیا. اب ہم آتے ہیں اس چیز پہ کہ ہم یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے UNDP. UNDP نے بھی جو ہے وہ کروڑوں روپیز خرچ کر کے ROs کی پریزائڈنگ آفیسرز کی ٹریننگ کی تھی اسلام آباد میں، کراچی میں. ہم UN سے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے ان کو اتنی بڑی ٹریننگ کرائی تھی الیکشن کی، آپ نے ان کو یہ نہیں سکھایا تھا کہ پلس اور مائنس کیسے ہوتا ہے. ان کو آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جی کس طرح سے چیزیں کی جاتی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ بیسک میتھمیٹکس جو ہے نا وہ بھی اس پہ بھی عمل درآمد انہوں نے نہیں کیا. اب جو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ جی آگے ہمارا کیا پلان ہے. آگے سب سے پہلا پروگرام ہمارا یہ ہے کہ جی ہم پاکستان کی جو لیگل فرٹرنیٹی کے ہائیسٹ فورمز ہیں جس میں پاکستان بار کونسل ہے اس میں ہم جائیں گے، اور اشرف سمو صاحب اور ہمارے دیگر جو لائرز ہیں وہ ہماری اس میں لیڈ کریں گے، اس کا حصہ ہوں گے. اور ان کو ہم بتائیں گے کہ جی پاکستان بار کونسل کو کہ یہ ایک اہم ایشو ہے، اس پہ چیف جسٹس صاحب کیوں حرکت پہ نہیں آ رہے، سپریم کورٹ کیوں حرکت پہ نہیں آ رہی. اس کے بعد ہم پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل کے بعد سندھ بار کونسل میں جائیں گے. یہاں کہ جی یہ ہم سب کا ایشو ہے. یہ اس میں 7 لائرز ہم جیتے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد کراچی بار میں بھی ہم سیمینار کریں گے، اور پریس کلب کے سامنے ہم ایک ایگزیبیشن کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم یہ 45 فارمز جو ہیں ہر شہری کو دکھائیں، بزنس کمیونٹی کو دکھائیں، اور ہماری جو مبصرین ہیں ان کو بھی دکھائیں، NGOs کو دکھائیں. اور وہ NGOs جس طرح انفرل، پیفرل، فافن، یہ سارے ادارے جو ہیں، پلڈاٹ یہ کام کر رہے ہیں، یہ سارے ہم ان کے سامنے رکھیں کہ جی جو الیکشن کمیشن ہے جس کو آرٹیکل 218 کے تحت کہا جا گیا ہے کہ 4 چیزیں آپ الیکشن میں دیکھیں. وہ کون سی 4 چیزیں؟ آنیسٹی کے ساتھ، آنیسٹی نہیں رہی، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر ہو کیا رہا ہے، کینڈیڈیٹس کو بھی جانے نہیں دے رہے، فیئر ہو، کوئی فیئرنیس وہاں نہیں ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا لا، اور اگینسٹ دا میل پریکٹسز. اتنی بڑی میل پریکٹسز ہو رہی ہیں کہ اب 45 فارمز جو ہیں جو انہوں نے پہلے تو 22 دن لیٹ جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیے، پوری دنیا دیکھ رہی تھی، الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی تھی، اور جو 45 فارمز انہوں نے اپلوڈ کیے ہیں ان کا حشر یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے جو ہیں وہ 570 ہیں، تو اس کو جو ہے وہ 0 کو ہٹا دیا ہے، 57 کر دیے، اور میرے کینڈیڈیٹ کے جو ہیں وہ 15 ہیں تو انہوں نے 2 0 لگا کر 1500 کر دیے ہیں. یہ لیاری میں بھی ہوا ہے، اور یہ ارسلان خالد صاحب کے یہ بتائیں گے کہ کیسے ہوا ہے، آفتاب صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے. تو یہ ہمارا جو ہے وہ آگے کا پلان ہے کہ ہم کس طرح سے اس موومنٹ کو آگے لے جائیں گے. اور MNAs MPs جو ہمارے ہوں گے وہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ اسی طرح سے پریس کانفرنس کریں گے. ہمیں اس سارے سلسلے میں آپ کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی کہ آپ ہمیں کوآپریٹ کریں اور ایک سچ اور حق کی آواز کو جو ہے وہ پہنچائیں. ایک چیز میں امپورٹنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیکشن 13 جو ہوتا ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، اس میں ایک بہت بڑی بات ہے جو اب تک نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ جب 45 فارم جنریٹ ہوتا ہے تو پریزائڈنگ آفیسر کیا کرتا ہے کہ سب کے سامنے ووٹ کاؤنٹ کر کر سب کے ایجنٹس کی اس پہ سگنیچر لیتا ہے کہ جی آپ راضی ہیں، آپ راضی ہیں، آپ راضی ہیں. تو سیکشن 13 کے 2 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بنا دیر کے جب یہ سگنیچرز لے لے تو گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 5 گھنٹے میں، زیادہ سے زیادہ 7 گھنٹے میں اس کی ایک کاپی الیکشن کمیشن کو بھیج دے. موبائل فون کے ذریعے، موبائل نہیں ہے تو خود پہنچ جائے، لیکن وہ 6 سے 7 گھنٹے میں وہاں تک پہنچانی ہوتی ہے. تو جب ہم آرگیومنٹس الیکشن کمیشن میں کر رہے ہیں تو وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی
जमायत इस्लामी के पास ये 45 फॉर्म्स हैं, मेरे पास हैं, TLP के पास हैं, और सब कह रहे हैं कि ये 45 फॉर्म्स जेन्युइन हैं, और एक पार्टी कह रही है कि जी ये 45 नहीं है। तो आप अपने 45 फॉर्म्स जो आपको प्रिजाइडिंग अफसर ने लॉ के मुताबिक भेजे उनको निकाल कर कंपेयर कर दें, तो झूठे और सच्चे उम्मीदवार आपके सामने आ जाएंगे। ये भी नहीं हुआ। तो ये हमने आपको अपना प्लान बता दिया है, हमारे साथ क्या मसाइल हैं ये भी हमने आपको बता दिए, और ये भी हम आपको बताएं कि जो RO अगर कोई भी मैल प्रैक्टिस करता है तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन लॉ वो इलेक्शन कमीशन होता है। जब वो अपॉइंट होता है और जब वो इलेक्शन कंडक्ट करवा कर ख़त्म करता है तब तक वो इलेक्शन कमीशन का हिस्सा होता है, वो उसका चेहरा होता है। अब आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन के साथ RO ने क्या किया है, तो ये पूरे मुल्क में बदनामी नहीं हो रही, मुल्क से बाहर भी हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। मैं आफ्ताब भाई से गुजारिश करूंगा, अरसलान भाई से, और हमारे अशरफ समू साहब हैं जो सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, उनसे। हारिस भाई जो हैं इन्होंने कोरंगी से सीट जीती है और बड़ी मार्जिन से जीती है, लेकिन इनको भी हराया गया। आ जाए साइड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी एक छोटी सी कॉल पर आते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी एहसन तरीके से आप निभा रहे हैं। देखिए, मैं NA 244 से कौमी असम्बली का कैंडिडेट था और वहाँ पे मेरे मद्दे मुकाबिल जो थे फ़ारूक सत्तार साहब थे। मैं 2018 में भी NA 252 से वहाँ से उसी हलके से मुंतखब हुआ था और उस वक्त मेरे मुकाबले में थे खानज़ादा साहब MQM के। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, पिछली दफ़ा जो हुआ वो आपको मैं बताता चलूँ कि जी हमारा इलेक्शन हुई, क्लोजिंग हुई, उसके बाद अगले दिन मैं जाता हूँ और जाने के बाद अपना रिज़ल्ट लेकर आता हूँ। उस वक्त वहाँ खानज़ादा साहब भी बैठे हुए थे, दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी बैठे हुए थे, और उनसे पूछा गया जी आपको कोई एतराज़ है? उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं है। और वो हम इलेक्शन का अपना रिज़ल्ट लेकर बाहर आए, खुशी मनाई और अपने अपने घरों को चले गए। इसी तरह इस दफ़ा भी हुआ। देखें, इस तरह थोड़ा फ़र्क के साथ वो ये हुआ कि जी हम अमूमन आप लोग कवर करते हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, जितनी बेहतर तरीके से आप हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप PTI के कोई वो हमायत याफ्ता हैं या कुछ है। हक़ और सच की बात कर रहा हूँ मैं कि आप हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि इस दफ़ा कराची के अंदर किसी जगह पर कोई ऐसी वारदात नहीं हुई कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, कोई TV पे चल पड़ा हो कि गोलियां चल गई, पोलिंग रोक दी गई, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत इक्का दुक्का कोई छोटे मोटे वाक़ये होंगे, लेकिन पूरा अमन तरीके से इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद नॉर्मली होता ये है कि सारे लोग अपने अपने इलेक्शन का ऑफिस में चले जाते हैं और जैसे जैसे रिज़ल्ट आते हैं जो जीत रहा होता है वो नारे लगा रहा होता है, खुशी मना रहा होता है, मिठाई खिला रहा होता है, हार पहना रहा होता है। ये अमूमन प्रैक्टिस है और इसी तरह हम कंपाइल करते चले जाते हैं अपने रिज़ल्ट को कि जी इस हल्के से हमने इतना, इस पोलिंग स्टेशन से इतना मिला, इतना मिला, ये फ़र्क है, ये करते रहते हैं। आप यकीन करें, मैंने रात को 3 बजे तक बैठा रहा वहाँ पर, क्योंकि हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, डिले आ रहा था, स्लो आ रहा था। लेकिन जब कंप्लीट हो गया और मेरे दूसरे दोस्तों के कैंप जो थे वो बंद होकर वो अपने घरों को चले जाते हैं। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जब वो देखते हैं हम हार गए तो वो चले जाते हैं, बंद कर देते हैं अपना कैंप। हमने खुशियाँ मनाई। खुशियाँ मनाने के बाद मैं RO ऑफिस में गया सुबह 4 साढ़े 4 बजे, और मैं 4:30 बजे से लेकर अगले दिन जुम्मे का दिन था, मैंने जुम्मे की नमाज भी RO ऑफिस के साथ वाली मस्जिद में पढ़ी। मैं ये RO DC वेस्ट की बात कर रहा हूँ वहाँ पर, और मैं शाम तक बैठा रहा। वहाँ पर 4 SHO, 1 SSP और 1 कर्नल रेंजर्स का और उसकी पूरी वर्ग वो जो खड़ी हुई थी टीम, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया अंदर। ये मेरा इखलाकी फ़र्ज़ था, क्योंकि मैं कैंडिडेट था, मेरा फ़र्ज़ था कि जी मैं अंदर जाऊं और जाने के बाद RO से मिलूं और उससे कहूं भाई हमें हमारा रिज़ल्ट दे दो। ये नॉर्मल प्रैक्टिस में। लेकिन उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया और बल्कि मुझसे इस तरह जोमानी गुफ्तगू कर रहे हैं, कह रहे हैं यार आप तो आफ्ताब सब सीनियर हैं, आपको तो पता ही है क्या हो रहा है क्या नहीं। इस तरह की गुफ्तगू, ये वो सब हैं अगर कुरान पे हर्फ देकर आके मेरे सामने जज के सामने खड़े होकर कहें कि ये गुफ्तगू उन्होंने की नहीं की, वो मुझे देख कर मुस्कुराते थे। इसका मतलब ये था कि उन्हें पता था अंदर क्या हो रहा है, और उसके बावजूद भी वो कंप्लीट नहीं हुआ। अगले दिन शाम को जाके 8 बजे के करीब, 7:30 8 बजे के करीब मेरे दोस्त कहते हैं कि जी वो वहाँ पे व्हाट्सएप पे आपका रिज़ल्ट आ गया है। मैं 19,758 वोट लेकर जीता था। मेरे मध्य मुकाबिल फ़ारूक सत्तार साहब जो थे उन्होंने 7,338 या इस किस्म के वोट लिए थे। मैं 11,000 समथिंग की लीड से जीता था, और अगले दिन मुझे कर दिए गए, मेरे वोटों को कर दिया गया 14,000, फ़ारूक सत्तार साहब के वोटों को कर दिया गया 20,000, और रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया।
اب میں بار بار جا رہا ہوں, بار بار مل رہا ہوں, بار بار پوچھ رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے مجھے فارم 46 دے دو, 47 دے دو, 48 دے دو, 49 دے دو. ان سب کینڈیڈیٹس کو بلا کے ان کے سامنے ریزلٹس دکھا دو, جو نارمل پریکٹس ہے. کوئی ایسا نہیں ہوا. جو آج تک میں آر او کے آفس کے چکر لگا رہا ہوں, میں نے آج بھی لیٹر لکھے ان کو کہ جی مجھے 47, 48, 49 جتنے بھی فارم آپ کے پاس ہیں وہ مجھے اس کی ٹرو کاپی دے دی جائے تاکہ میں آگے اس کے اوپر کوئی فردر کارروائی کروں. لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. مگر میں یہ سمجھ سے قاصر ہوں کہ جب وہ جاتے ہیں, میں نے یہاں تک کہا پچھلی دنوں جو ہم نے احتجاج کیا, میں آج آپ کے سامنے بھی یہی بات کر رہا ہوں, دہرا رہا ہوں اپنی بات کو, کہ فاروق ستار صاحب مجھے دعوت دیں, میں بادر آباد آنے کے لیے تیار ہوں, اور ساتھ آر او کو لے آئیں, آر او بیٹھے, میں بیٹھوں اور فاروق ستار بیٹھیں. خدا کا کلام قرآن مجید غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا میں لے کر آؤں گا, اور وہ رکھ کر صرف یہ کہہ دیں کہ آر او کہہ دیں جی میں نے جو رزلٹ دیا ہے یہ بالکل صحیح ہے, فاروق ستار صاحب جیت گئے. اور فاروق ستار صاحب یہ کہیں کہ جی یہ میں جیتا ہوں, فارم 45 کے متعلق جو میرے پاس اوریجنل ہیں وہ دکھا دے, اور میں اپنا دکھا کے اگر وہ اقرار کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور میں نے یہ بالکل ہمیں حقیقتاً ہم جیتے ہیں اس الیکشن کو, میں اپنا کیس وڈرا کرتا ہوں اور میں گھر چلے جاتا ہوں. اپنا فیصلہ پھر میں خدا کی دربار میں پیش کر دوں گا. لیکن ایسا ہے نہیں. دیکھیں ابھی انہوں نے 3 دن 4 دن کی کارروائی چلا کر سپریم کورٹ نے بھٹو صاحب کے اس کو کہا کہ یہ مناسب فیصلہ نہیں تھا. اس سے پہلے ہمارا بلہ کا نشان چھیننے کے لیے 24 گھنٹے کی عدالت لگا کر کہا کہ جی بلے کا نشان نہیں مل سکتا آپ کو. ہر چیز کے اندر وہ جو ایک دن 2 دن میں فیصلے کر رہے ہیں. ہمارے کیس کے لیے کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ ہمارا کیس ہے, یہ بھی بہت ضروری کیس ہے کہ آپ بیٹھیں اور ان کروڑوں انسانوں کی حق رائے رکھتے ہوئے کہ جی ان کا حق ہے, جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے وہی انصاف کے مطابق قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں.